قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن صبح کے وقت ایک مختصر درس ہوتا ہے۔ قرآن حدیث کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتلائی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں۔ آج کے اس درس میں جو عنوان آپ لوگوں کے سامنے چل رہا تھا علم کے تعلق سے، اس سے قطع نظر دو چار جمعہ آپ لوگوں کے سامنے، چونکہ ہمارے سامنے عید کا موسم آ رہا ہے، بقرعید کا موسم آ رہا ہے، اس تعلق سے دو چار باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے تعلق سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی آدمی عرفہ کا ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس روزے کے بدلے میں ایک سال پچھلے اور ایک سال آنے والا جو ہے اس سال کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے، خاکستر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام اور معلمات، اللہ رب العالمین نے دن کو، مہینے کو، ہفتہ کو، اسبوع کو، دہر کو، زمانے کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور ان دنوں میں، ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ خاص مہینے، کچھ خاص دن اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں، جس کے اندر نیکیاں کرنے سے بڑھ جاتی ہیں، اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، برائی کرنے سے برائی کی گناہ اور زیادہ کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہر ایک چیز کا ایک نہ ایک سیزن آتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر تاجر ہے تو تجارت کرنے کا بھی ایک وقت آتا ہے اس کا۔ عام دنوں میں جس طریقے سے تجارت ہوتی ہے، خاص دن جب آ جاتے ہیں تو اس میں زیادہ تجارت ہونے لگتی ہے۔ جیسے کہ کوئی کپڑے کا اگر تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، تو رمضان کے مہینے میں اس کی تجارت دو گنا ہو جاتی ہے، دو گنا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہر ایک چیز کا کیا ہوتا ہے؟ ایک سیزن آتا ہے، ایک وقت آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی جو دن اور ایام بنائے ہیں، مہینے اور دہر رات بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے بھی اس کے اندر کچھ خاص دن اور کچھ خاص راتیں متعین کی ہیں۔ جیسے کہ آنے والا مہینہ جو ہمارے سامنے آنے والا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ اسلام کا آخری مہینہ ہے۔ یہ اسلام کا کیا ہے؟ آخری مہینہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ نیا سال کیا ہوگا؟ شروع ہوگا، محرم کا مہینہ شروع ہوگا۔ یہ آنے والا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں جیسے ہی چاند طلوع ہوگا، چاند طلوع ہونے کے بعد ایک ذی الحجہ کیا ہوگا؟ شروع ہوگا۔ یہاں سے لے کر کے ایام التشریق تک، یعنی اس چاند کے 14ویں دن تک، ایک 10 دن، اور اس کے بعد یوم النحر کا دن، اس کے بعد کیا ہے؟ ایام التشریق کے 3 دن۔ یہ 3 دن کے بارے میں مفسرین کرام نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے یہ 10 دن، یعنی جو چاند طلوع ہونے کے بعد جو ہمارے سامنے مہینہ آئے گا، وہ چاند طلوع ہو کر کے یوم النحر تک جب ہم قربانی کریں گے، اس کے بعد پھر 3 دن کیا ہے؟ ایام التشریق ہے۔ تو یہ دن جو ہے 10 دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں سب سے زیادہ افضل کیا ہے؟ نیک عمل کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا یہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ اگر ہم ان دنوں میں نیک عمل کر رہے ہیں، ہم اگر کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کا کام کر رہے ہیں، صالح عمل کر رہے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ریاضت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے زہد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی کیا کر رہے ہیں؟ منت مان رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی بھی کام، جو بھی جائز کام ہے، جو بھی حلال کام ہے، جو بھی ضروری ہے، ہمارے لیے واجب ہے، اگر یہ کام کر رہے ہیں تو کیا یہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے اندر جہاد سے بھی بڑھ کر ثواب ہے۔ مگر وہ آدمی جو جہاد کرنے کے لیے گیا، اپنی جان لے کر کے گیا، اپنا مال لے کر کے گیا، اور کچھ بھی واپس نہیں لایا، یعنی وہ شہید بھی ہو گیا، اس کا مال بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اور شہید بھی ہو گیا، تو پھر اس کا الگ درجہ ہے۔ تو ان دنوں میں جو ہمارے سامنے آنے والا ہے 10 دن، یہ 10 دن کیا ہے؟ بڑا ہی فضیلت کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان دنوں میں بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، اور خاص کر کے نفلی عبادت۔ نماز تو کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے۔
اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر یا تو ہمارے اوپر احسان کرنے کے لیے نفلی چیز بھی اللہ رب العالمین رکھی ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا آدمی کیا کرتا ہے؟ تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا قربت حاصل کرتا ہے۔ تو اس دنوں میں کیا ہے؟ نماز جمع ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے قربانی کرنا، صدقہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتا ہے، اسی طریقے سے روزہ ان دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے 9 دن کا روزہ، یہ جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ حج کے جو مناسک ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، حج کرنا رہتا ہے۔ اس طریقے سے حاجی لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں دعا استغفار کرتے ہیں، ہمیشہ دعا میں، ہمیشہ عبادت میں ڈوبے رہتے ہیں ان دنوں میں، تو یہ ساری عبادتیں ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیا ہے؟ بے شمار فضیلتیں ہیں۔ تو جب یہ آخری مہینہ ہے تو سب سے پہلا درس یہ آخری مہینہ ہم کو یہ دیتا ہے، خاص کر کے مسلمانوں کو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آج کل کیا ہے؟ ہمارا ماحول یہ بن رہا ہے کہ ایک انسان آزاد ہے، آزادی یعنی آزادی خیال ہم لوگ کو بنایا جا رہا ہے، یا تو میڈیا کے ذریعے سے ہو، یا تو نیٹ کے ذریعے سے ہو، یا تو فون کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے ہم کو یہ بنایا جا رہا ہے کہ میری زندگی ہے، تھوڑی دن کی زندگی ملی ہے، آزاد رہ لو، جس طریقے سے چاہو آزاد زندگی گزارو۔ یا ایسا معاملہ نہیں ہے، مسلمانوں کا کیا ہے؟ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مسلم اسلم یسلمو، مسلم کے معنی ہوتا ہے تابع دار ہونا، مطیع و فرما بردار ہونا۔ جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی ہم وہاں پر اس کے تابع ہو جائیں گے، اسی کا نام مسلم ہے۔ مسلم کس کو کہتے ہیں پتا؟ مسلم کا معنی کسی کو پتا ہے؟ مسلم کا معنی کہ لفظ مسلم کا معنی کیا ہے؟ عرب کے لوگ مسلم لفظ ایسی اونٹنی کے لیے استعمال کرتے تھے جس اونٹنی کے ناک میں نکیل لگائی گئی ہو، جس اونٹنی کے ناک میں نکیل لگائی گئی ہو، اور اس کا مہار جو تھامنے والا ہے اس کو لے کر کے جا رہا ہے، تو اونٹنی کو لے کے جائے گا تو جائے گی، بٹھائے گا تو بٹھائے گی، اٹھائے گا تو اٹھائے گی، اس کو کہتے تھے، اس اونٹنی کو عرب کے لوگ کہتے تھے مسلم۔ یہی چیز دین اسلام نے ہمارے لیے اللہ رب العالمین استعمال کیا، مسلم کا لفظ۔ ہم تابع ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، جہاں پر اللہ اور اس کی فرما برداری آئے گی ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ تابع۔ ہم وہاں پر آزاد نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کھیلوں میں لگے، یا تو نماز چھوڑ دیں اور لاہو لائب میں گزار رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں اس طریقے سے۔ یہ ہمارا کیا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یا تو یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ مسلمان کو مطیع اور فرما بردار ہونا ہے۔ تو یہ 10 دن جو آ رہے ہیں اس کے اندر تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ایسی نفلی عبادتیں ہیں جس کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا، یعنی محرم کے دن جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھنا۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ یہ 9 روزے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے 3 روزہ رکھنا، 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو، چاند کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طریقے سے فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، فرائض نہیں سنتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو ان میں سے جو آنے والا مہینہ ہے اس میں ایک کیا ہے؟ روزہ ہے۔ 9 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی 9 روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے لیے اور ایک آپشن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بتلایا ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا، کہ اگر کوئی آدمی 1 دن روزہ رکھ لیتا ہے عرفہ کا تو اس کے پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو میں نے آپ لوگوں کے حدیث سامنے تلاوت کی، اس حدیث کا تعلق اسی عرفے کے روزے کے سے ہے، کہ اگر کوئی آدمی 1 روزہ رکھ لیتا ہے تو 2 سال کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما الا بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا، کہ اگر کوئی آدمی 1 روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں 1 روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو، یا تو اس آدمی کو 100 سال اگر کوئی آدمی سفر کرے کتنا دور جائے گا، یا تو 70 سال اگر کوئی آدمی سفر کرے تو کتنا دور جائے گا۔ 70 سال اگر سفر کر رہا ہے، ڈیلی سفر کر رہا ہے تو کتنا دور وہ آدمی جائے گا، ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 1 روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین جہنم سے اس آدمی کو اتنا دور کر دے گا، یعنی جہنم سے اتنا وہ دور رہے گا وہ آدمی 1 روزہ رکھنے سے۔ تو عرفہ کا روزہ رکھ رہا ہے، آ رہا ہے، یعنی کوئی آدمی اگر 9 روزہ نہ رکھ پائے تو عرفہ کا روزہ ہے۔ یہ جو آنے والا دن ہے، ان دنوں میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔
زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، نماز پڑھیں، فرائض تو پڑھنا ہی ہے، نفل کے کیا کریں، نفلی نماز پڑھیں، صدقہ اور خیرات کریں، تسبیح و تحلیل کریں، خاص کر کے اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی کبرائی، تسبیح و تحلیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ چاند طلوع ہوتا، آخری مہینے کا چاند جب طلوع ہوتا تو یہ دونوں کیا کرتے تھے، بلند آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے، تکبیر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہاں تک کہ یہ بازاروں میں چلے جاتے اور بازاروں میں جا کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تو جب ان کی تکبیر سنتے تھے تو دوسرے لوگ جو بازار میں رہنے والے لوگ ہوتے، تاجر لوگ ہوتے، وہ بھی کیا کرتے تھے، تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آنے والا جو 10 دن ہے اس میں ہم کو روزہ رکھنا ہے، عرفہ کا روزہ رکھنا ہے یا تو 9 روزے رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کی ریاضت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، تسبیح و تحلیل کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور تکبیر پڑھنی ہے۔ جو تکبیر کیا ہے، مسنون ہے، جس کو ہم لوگ صرف عید کے دن پڑھتے ہیں، نہیں عید سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان 10 دنوں میں بھی کیا ہے، اس تکبیر کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو اصل پیغام دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے، توبہ کا پیغام دیتا ہے، رجوع الی اللہ کا پیغام دیتا ہے کہ یہ سال ختم ہونے والا ہے، 1 سال پار ہو گیا، اب دوسرا سال میں ہم داخل ہونے والے، ہماری زندگی کی 1 سال کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو یہ مہینہ ہم کو تزکیہ نفس کا حکم دیتا ہے، توبہ استغفار کا، کہ اگر ہم گناہ کر رہے تھے تو مسلمانوں گناہ چھوڑ دو، اگر ہم برائی میں مبتلا تھے تو مسلمانوں برائی سے کیا ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، توبہ استغفار، رجوع الی اللہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹ جانا، اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس چیز کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف آ جانا۔ تو یہ باتیں بے شمار باتیں ہیں، انشاءاللہ عزیز آنے والا جمعہ بھی اس کے تعلق سے 2-4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی، بتلائی جائیں گی۔ اللہ رب